السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان ملک نوید آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف سٹی۔ ناظرین، آج میں موجود ہوں ضلع جھنگ کی سب سے خوبصورت عیدگاہ میں۔ اس عیدگاہ کو اہلیان باغ نے اپنی مدد آپ کے تحت ماڈل عیدگاہ بنایا ہے۔ اس عیدگاہ میں 10,000 نمازی نماز عید ادا کرتے ہیں۔ عیدگاہ میں اعلیٰ قسم کے پودے اور درخت لگائے گئے ہیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس عیدگاہ کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ مین سولنگ اونچا، گلی محلے اونچے ہونے کی وجہ سے محلے کا جو پانی ہے وہ اس عیدگاہ میں جمع ہو جاتا ہے۔ محترم اقبال بالا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ اس عیدگاہ کو ماڈل عیدگاہ بنانے میں ان کا کردار سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس عیدگاہ کے کیا مسائل ہیں، ان پودوں اور درختوں کو کیسے بچایا جائے گا، آج تفصیلاً بات کریں گے محترم اقبال صاحب سے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اقبال صاحب، بہت خوبصورت عیدگاہ بنائی ہے۔ پورے ضلع جھنگ میں نے ایسی خوبصورت عیدگاہ نہیں دیکھی۔ یہ اس مالک کائنات کی خاص رحمت ہے کہ جب وہ اپنے کام کرواتا ہے تو ایسے کام جو کہ اس کی مثال نہ پیش ہو سکے تو وہ ذات باری تعالیٰ اپنے کام خود کرواتی ہے۔ سب سے پہلا عمل دخل تو اسی کا ہے، اس کے بعد پھر وہ ڈیوٹی جس کی لگاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے شرف عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بڑی اعجاز کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کام کے لیے جو منتخب کیا۔ اچھا اقبال صاحب، میں دیکھ رہا ہوں بڑے خوبصورت درخت لگائے گئے ہیں، پھلوں کے درخت ہیں، میرے پیچھے بڑے خوبصورت آم لگے ہوئے ہیں، بڑے خوبصورت انار کا یہ درخت لگا ہوا ہے، اور بھی بڑے درخت ہیں، پودے بڑے اچھے لگائے گئے ہیں۔ یہ مطلب کیسے کیسے اس کیا آپ نے؟ عیدگاہ کے سٹرکچر کے بارے میں جب میں نے اسے تمام دوست احباب اور متعلقہ کمیٹی سے رابطہ کیا تو ہم نے اس کی ایک پوری پلاننگ کی کہ اس کی جو صفحے بنتی ہیں اس کے درمیان کتنی ہم نے جگہ چھوڑنی ہے، اور جو جگہ چھوڑنی ہے چونکہ یہ ہمارا علاقہ انتہائی گرم ہوتا ہے تو ہماری تقریباً 24 سال ہم عیدیں جو ہیں وہ گرمیوں میں پڑھتے ہیں، اور 12-13 سال کی عیدیں جو ہیں وہ سردیوں میں پڑھتے ہیں، تو ہمیں سائے کی بہت ضرورت تھی۔ تو ہم نے کہا کہ ایسی پلاننگ ہونی چاہیے کہ نمازی حضرات کو سہولت بھی میسر ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ عیدگاہ میں جو چیز ہم ایڈجسٹ کریں وہ اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دے۔ تو جب ہم نے عیدگاہ شروع کی تھی ہمارے پاس کوئی فنڈ یا کسی قسم کی کوئی پلاننگ نہیں تھی، تو ایسے ہی اس وقت اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی کہ ہم نے 2-4 دوستوں نے مل کر یہ پورا پروگرام بنایا۔ پھر کمیٹی کے آگے جس ہماری جامعہ مسجد مرکزی جو ہے موضع باغ کی، یہ عیدگاہ اس کے انڈر آتی ہے، اس کی کمیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ڈسکشن ہوئی تو ہمارے انتہائی ایک محسن جناب ڈاکٹر اسرار صاحب ہیں، تو جب میں نے ان سے ڈسکشن کی تو وہ کہنے لگے اقبال صاحب یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے۔ تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب اللہ کے جو پروجیکٹ ہوتے ہیں وہ بڑے ہی ہوتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ ہی جو ہے نا وہ مکمل کرواتا ہے، ہماری تو سکت نہیں ہوتی۔ تو انہوں نے مجھے کہا کہ اقبال صاحب آپ کی عیدگاہ جو ہے نا اب تعمیر ہو گئی ہے، جب آپ کا یہ نظریہ ہے تو پھر تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ انسان کی رینج میں دے دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے اس وقت ایک سکیم شروع کی تھی کہ جتنے ہمارے بزرگ جو اس دنیا سے رحلت فرما گئے ہیں ان کی روح کو اصال ثواب بھی چلتا رہے گا اور ہمارا کام بھی ہوتا رہا۔ الحمدللہ آج اس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے۔ یعنی یہ جو عیدگاہ بنی ہے یہ اہلیان باغ نے خود اپنی مدد آپ کے تحت بنائی ہے؟ ہاں، یہ جتنی سمجھیں یہ ڈونیشن ہے، لیکن ڈونیشن کٹھی کرنے کے لیے بھی جو ہے نا ڈونیٹ آدمی جو ہے نا اس کا کریکٹر جو ہوتا ہے نا وہ ہونا بہت ضروری بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ آج کل کے دور میں بہت ضروری ہاں نہیں، تو ہم نے اپنے ساتھ یہ وعدہ کیا ہوا ہے کہ جو کام کرنا ہے نا وہ ایمانداری سے کرنا ہے، ہم نے آپ کو جواب نہیں دینا، ہم تو جھوٹ بول دیں گے آپ سے۔ ایک اوپر طاقت ہے جس کے سامنے ہم نے کل کو پیش ہونا ہے، تو وہاں پر یہ نہیں ہے کہ وہاں پر جو گناہ ہے تو وہ گناہ لے کر ہم اللہ کی بارگاہ میں ہوں گے تو شرمندہ ہوں گے، نہیں، جب آپ اچھے کام لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس اچھائی کے صدقے وہاں پر انسان پر اور اپنی نوازشی عطا فرما دیتا ہے۔ اچھا اقبال صاحب، یہ بتائیں کہ آپ نے یہ ٹوٹل ایسٹیمیٹ ہے جو اس عیدگاہ کا مشین منگوا کے درخت نکالنے تک دوبارہ لگانے تک کتنا ایسٹیمیٹ آپ نے لگایا؟ یہ دیکھ میں کبھی جو کل ہے یہ میرا اللہ جانتا ہے، میں نے کبھی کوئی نہیں کی، آپ اللہ پہ توقع رکھیں۔ میں نے جس کام کو بھی سٹارٹ کیا ہے میں 2 نفل نماز حاجات پڑھتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ پر لا تعداد درود پڑھنے کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں اپنی عرض رکھتے ہیں، اللہ کی مدد سے وہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ ہے۔ یہ عیدگاہ ہی نہیں ہے،
आप मौदा बाग का कोई भी प्रोजेक्ट उठाकर देख लें, उसमें जो कॉमन एक नाम है ना, वो इंशाअल्लाह ताला अपने मुंह मियां मिठू नहीं, मैंने कहा कि ये बातें जो हमने नेकियां की हैं वो जाया हो जाती हैं। सब टोटल एस्टिमेट कितना है? कि ये देखें, ये एस्टिमेट दिन ब दिन बढ़ता रहता है, तो मिनिमम अगर इस पे मिनिमम हमें दिया जाए तो हम 30 लाख में इसको A1 किस्म की बनवा देंगे। यानी कि 30 लाख रुपया आज के दौर के हाँ, हिसाब तो से। उसमें तकरीबन 18-20 लाख इसकी भर्ती पे लग जाना है, समझिए ना। फिर इसकी चार दीवारी दूसरी, हम फिर मैं ये भी ऑफर कहीं कर देता हूँ कि आप ये काम कर लें, दूसरा काम हम करवा लेंगे। अच्छा इकबाल साहब, देखने वाले नाज़रीन, अहले इलाका और सियासतदान, इन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? हमारा ये पैगाम है कि जरा इस तरफ भी तो आओ, अल्लाह की बारगाह में अगर सुरखरुई करनी है तो आप कोई ऐसा काम करके चले जाओ जो आपके पीछे कोहे ओहद के पहाड़ की तरह जो कल खड़े हो तो वो नेकी बढ़ती हुई ऐसे खड़ी हो। अगर ये आपका दिल मानता है तो फिर आए, अगर दिल तस्लीम नहीं करता तो मैं किसी को दावत नहीं देता, वो अल्लाह तौफीक देता है। आपने सोचना है कि क्या ये जो मैं काम कर रहा है मुझे इसके अंदर अल्लाह के ने तौफीक दी है, मुझे चुना है। जब आप ये गौर करेंगे ना, तो अगर आप भटके भी हुए होंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से आप सीधे रास्ते पे आ जाएंगे और आप इसके साथ भरपूर किस्म का तावन फरमाएंगे। और मैंने पहले भी शुरू में कहा है कि मैं कतई तौर पर ना इंटरव्यू, ये हमारी नेकी आज खत्म हो जाएगी, लेकिन इस वक्त जो मसाइल है ना उनको फॉलो करने के लिए तो आपने फैसला करना है कि क्या ये सादत आप लेना चाहते हैं। अगर आप ये सादत लेना चाहते हैं तो फिर आप आने अकबाल के आवाज पे लब्बैक नहीं कहना, बल्कि अल्लाह की बारगाह में खड़े होकर कहना कि अल्लाह हमसे तेरे बंदे ने सवाल किया था तेरे घर के लिए और हमने उसके साथ भरपूर तावन फरमाया था। आप ना भी कहें, इंशाल्लाह मैं कहूंगा। नाज़रीन, आप भी इस कार खैर में हिस्सा ले सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे मोहतरम इकबाल बाला साहब का नंबर आपको नजर आ रहा होगा, आप इनसे रब्ता करके अपने एहतियात जो हैं वो जमा करवा सकते हैं। इसी के साथ ही मुझे इजाजत दें, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।